بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت کا واقعہ۔ ناظرین، جب مسلم بن عقیل کے بچوں نے سنا کہ ان کے والد کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا، ابن زیاد کے سپاہی ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اب ہمیں قاضی کا گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے ہمیں پناہ دی ہے اور اگر سپاہیوں نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو وہ گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ قاضی کے پاس گئے اور بولے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو قاضی نے روتے ہوئے بچوں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اگر تم لوگ یہاں رہے تو یہ درندے میرے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے اور تمہیں بھی نہ چھوڑیں گے۔ بہت سے قافلے مدینہ جا رہے ہیں، تم لوگ ان کے ساتھ مدینہ چلے جاؤ۔ قاضی نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بچوں کو سالار کے سپرد کر دینا اور کہنا کہ اگر بخیریت پہنچ گئے تو بہت سارا انعام ملے گا۔ تو انہوں نے رو رو کر بچوں کو دعائیں دی اور رخصت کیا۔ قاضی کا بیٹا جب مسافر خانے پہنچا تو قافلہ جا چکا تھا، بس گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ تو قاضی کے بیٹے نے کہا کہ غبار کا پیچھا کرو تو قافلے سے مل جاؤ گے۔ دونوں بچے قافلے کی طرف بھاگنے لگے۔ بچوں کی عمر 9 اور 10 برس تھی۔ دونوں بھاگتے رہے مگر غبار کو پکڑ نہ پائے۔ قافلہ تو نہ جانے کب کا گزر گیا تھا، بچے تھک کر بیٹھ گئے۔ دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ دونوں بچوں نے ریت پر تیمم کیا اور نماز ادا کی اور وہیں سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو سپاہیوں کے گھیرے میں پایا۔ فوج گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئی۔ وہ اس وقت کسی اہم کام میں مشغول تھا۔ اس نے کہا کہ بچوں کو جیل میں ڈال دو۔ اس جیل کا محافظ بڑا دیندار آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ ان بچوں سے کوئی شرارت کی ہوگی، تو بچوں سے پوچھنے لگا کہ تم لوگوں نے کوئی شرارت کی ہے جو تمہیں سزا کے طور پر جیل میں بند کر دیا گیا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم نے کوئی شرارت نہیں کی، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا اور ہمیں قید کر لیا گیا۔ بڑے آدمی یہ سن کر رونے لگے۔ یا خدا، دنیا کس رخ جا رہی ہے؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو 50 سال ہی ہوئے، لوگوں نے ان کی تعلیم کو مسخ کر دیا۔ بڑے میاں نے کہا کہ جاؤ، تم دونوں آزاد ہو، بخیریت پہنچ جاؤ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا سلام عرض کرنا۔ بچے پھر ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ موقع مل جاتا تو 2 گھونٹ پانی حلق سے اتار لیتے، کہیں کچی پکی کھجوریں مل جاتی تو کھا لیتے۔ ننگے پاؤں گرم زمین پر چلنے سے پاؤں پر آبلے پڑ گئے۔ خاردار جھاڑیوں میں پناہ لینے سے کپڑے بھی تار تار ہو گئے۔ بچے ایک نہر پر پانی پینے گئے۔ وہاں ایک عورت کی نظر ان دونوں بچوں پر پڑی تو وہ عورت نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ عورت مومنہ تھی، بچوں کو اپنے گھر لے گئی، کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ایک کمرے میں سلا دیا۔ ابھی تھوڑی ہی رات گزری کہ اس عورت کا شوہر آ گیا اور وہ دونوں بچوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے سر پر انعام ہے، اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں انہیں ابن زیاد کے حوالے کروں گا اور انعام لے لوں گا۔ اتنے میں بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھولا اور خوش ہو گیا۔ یہ تو وہی بچے ہیں جن کے سر پر انعام ہے۔ اس مومنہ عورت نے بہت روکا مگر حارث لعین نہیں مانا اور بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ایک نہر کے پاس لے آیا اور تلوار نکال کر بچوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کے سر تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس آ گیا تو زیاد نے حکم دیا کہ اس لعین کو بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ مجھے وہ بچے زندہ سلامت چاہیے تھے تاکہ میں امام حسین سے سودا کر سکوں۔ اس طرح ان ننھے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ آغاز کربلا کا ظلم کیسا سنگین ہو گیا، آغاز کربلا کا ظلم کیسا سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔